کسی نے سرکار کے ازواج مطہرات سے پوچھا تھا کہ حضور کی ازدواجی زندگی کیسی ہے، کتنی بیوی ہیں؟ 11 بیوی. ہماری ایک بیوی ہوتی ہے تو ہماری جناب وہاں چدراہٹ نہیں ختم ہوتی. 11 بیوی ہیں تو بیویوں سے پوچھا کسی نے حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اور میں حضور نے ساری عمر، یہ جو ازدواجی حضور کی زندگی ہے، حضور نے کبھی ہمیں اف تک نہیں کہا. حضور کی بیوی حضرت حفصہ، انہوں نے ایک مطلب صبح ناشتہ رکھا حضور کے سامنے، تو سرکار ناشتہ تناول فرمانے لگے تو بیوی سے پہلے فرمایا تھا حفصہ سے، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. ایتھے کوئی بندہ بڑھی نال کھانا کھا کے بھی کھائے، بندہ تھلے لگ گیا. حضور نے کیا فرمایا سید حفصہ سے؟ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو سید حفصہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے. پھر اگلی بات کیا فرمائی حضور نے؟ فرمایا میں کھا لوں، مجھے اجازت ہے. بندہ بیوی کی موجودگی میں اپنے ماں باپ کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے ایسا کر کے دکھائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. کروڑوں روپے شادی پہ لگا دیے رشتہ لینے میں اور دونوں بچوں کی شادی کرنے میں، ان کی محبت ہمیں برداشت نہیں ہے. اچھا وہ حضور نے کھانا کھایا نا، حضور تشریف لے گئے تو سارا دن پھر حضور کو ٹائم نہیں ملا گھر آنے کا. بڑا ایمان افروز واقعہ ان بچوں کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا. حضور جب شام مغرب کے بعد آئے واپس، اب حضرت حفصہ نے وہی صبح والا حضور کا بچا ہوا جو ناشتہ تھا نا، وہ اپنے دسترخوان پہ رکھا. پہلا لقمہ جب لیا نا افطاری کے وقت تو فوراً منہ سے نکال دیا. نمک بہت زیادہ تیز تھا، بہت زیادہ. اچھا میں ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ ہمارے بچوں نے، میں نے ایک مرتبہ یہ ایک واقعہ سنایا تو انہوں نے چڑھایا اس پہ، وہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ، وہ سب سے زیادہ وائرل ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سنا. تو ایک دن ان کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ زریز، وہ مجھے دکھا رہا تھا، سب سے زیادہ عورتوں کے کمنٹ تھے اس پہ، اور کسی ایک عورت کا کمنٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے خامد کی تعریف کر رہی ہو کہ نہیں میرا خامد بڑا چنگا ہے. کتنی بڑی بات. تو حضور علیہ السلام مغرب کے بعد تشریف لائے. سید حفصہ نے وہ افطاری کے لیے جب پہلا لقمہ لیا تو فوراً نکال دیا، نمک تیز تھا تو رونے لگ گئی. یہ ازواج مطہرات کے حجرے قریب تھے، سسکیاں جب بڑھی نا تو ساری ازواج مطہرات تشریف لے آئیں. حفصہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں بیٹھیں. جب بیٹھ گئیں، رو کیوں رہی ہیں؟ کہا جی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو ہی جاتا ہے. کہا نہیں، میں اس بات پہ نہیں رو رہی کہ نمک زیادہ ہے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ صبح جب حضور نے ناشتہ فرمایا نا، حضور نے یہی سالن تناول فرمایا اور حضور کے ماتھے کے تیور نہیں بدلے، اور مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ حفصہ ہے نمک بہتا پا چھٹے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضور تشریف لے آئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر تو ہے، ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہیں. تو سید حفصہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ایک مرتبہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ نمک زیادہ ہے. سنیں کتنا بڑا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. فرمایا میری حفصہ، میں اس طرح کا کھانا 1000 مرتبہ کھا سکتا ہوں مگر اپنی بیوی کا دل ایک مرتبہ بھی نہیں دکھا سکتا. یہ سنت ہے. جہاں یہ پگڑیاں پہننا سنت ہے نا بھائیو، یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانسوں میں پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے جی، کھانے کے بعد دعا مانگنا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. جہاں یہ کھانے پینے کی سنتیں آپ کو یاد ہے نا، بیوی کا دل نہ دکھانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. تو اس لیے ارسلان صاحب، ہاں جی حافظ واجد صاحب، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنی انشاءاللہ جو زوجہ ہیں ہم ان کے کبھی دل نہیں دکھائیں گے. خواتین جس دن آپ کے ساتھ شادی ہوتی ہے نا عورت کی، پھر وہ نکاح سے ایک دن کے لیے بھی چھٹی نہیں جاتی گھر پہ کہ جی مینوں چھٹی دیو، میں 10 دن میں کے جانا تو میں تھوڑے نکاح چ کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا 5000 کے بدلے آپ کے نکاح میں آ گئی ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو کبھی آپ گھر میں رکھیں نا، جو بیوی آپ کے کام کرتی ہے نا، بیوی آپ گھر میں رکھیں کبھی اتنے بندے کام کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی رکھ لیں 1، صفائی کرنے والا رکھ لیں 2، برتن دھونے والا رکھ لیں 3، کھانا بنانے والا باورچی رکھ لیں 4، اور بچوں کا خیال کرنے والا رکھ لیں 5، اور جی ہاں گھر کے خیال کرنے کے لیے ایک چوکیدار رکھ لیں. کتنے ہو گئے؟ 6. سرکاری تنخواہیں کتنی چل رہی ہیں اس وقت؟ 25,000 کو ذرا 6 سے ضرب دیں، کتنے پیسے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ روپے میں. آپ میں سے کون سا ایسا مرد ہے جو بیوی کو مانا 1.5 لاکھ دیتا ہے؟ پھر بھی ہم راضی نہیں ہیں.
اور پھر ہم ان کو جھاڑتے بھی ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور لڑائیاں بھی کرتے ہیں. اس لیے جہاں شادیوں میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی چیز کمی بیشی نہ ہو، وہاں شادی سے پہلے پڑھیں کہ میں شادی کیوں کر رہا ہوں. اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.